إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آج خطبے میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نہایت اہم آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خطاب کیا جو لوگ ایمان لا چکے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بہترین اسوہ ہے۔ چال چلن، عبادات و معاملات، زندگی گزارنے کا طریقہ اگر تمہیں سیکھنا ہے تو سب سے بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جس انسان کا ارادہ، جو انسان 3 چیزیں چاہتا ہو، اس کو تینوں چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب وہ شخص نبی کا اسوہ اپنائے۔ نبی کا اسوہ چھوڑ دینے کے بعد وہ تینوں چیزیں کبھی دنیا میں انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اپنے خالق مالک کو خوش کرنا چاہتا ہو، اپنے رب کو سے محبت کرنا چاہتا ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے نبی کے اسوہ اپناؤ گے تبھی رب راضی ہوگا، ورنہ رب راضی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، والیوم الآخر، تم میں سے جو انسان آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کیا ہے دوستو؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ والیوم الآخر، جو انسان تم میں سے چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، تو آخرت کی کامیابی حاصل اسی وقت ہوگی جب تم میں سے جو انسان، وہی انسان کامیاب ہوگا جو ہمارے نبی کا اسوہ اپنائے۔ نمبر 3، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی ایسی فرما برداری کرنا چاہتا ہے کہ اس کے نیک اعمال اور اس کے عبادات اور اس کی اطاعت اور نیکیوں کو
اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ ہمارے نبی کا اسوہ اپنائے عبادت میں، تبھی اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ یہ تین کامیابیاں اور تینوں چیزیں جو انسان چاہتا ہے، رب کو راضی کرنا، آخرت کی کامیابی اور اپنی نیکیوں کی مقبولیت کا جو ارادہ رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا صرف ایک راستہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک انسان جس کی ساری زندگی ہندو مذہب پر گزری ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، مسلمان ہوا، مسلمان بننے کے بعد اس نے علم حاصل کیا، عالم بنا، تو اس نے اپنی تبلیغ کا جو ذریعہ اپنایا تھا وہ اشعار کے ذریعے، اور بہت سارے پرانے ساتھی نام جانتے ہوں گے کتاب کا دیوان گلشن ہدایت۔ اس مرد مومن نو مسلم نے آج زندگی گزر جا رہی ہے، مسلمانوں کو نبی کا اسوہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے، نجات کا راستہ نہیں پا رہا ہے۔ اس مرد مومن نے دو جملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا اور نبی کے اسوے کے اپنانے اور کامیابی کا راز بڑے سادہ لفظوں میں بیان کیا کہ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ بہت واضح ہے میرے بھائیوں، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کا اسوہ کسی ایک چیز میں نہیں، معاملہ صرف نماز تک نہیں ہے کہ نبی کو اسوہ صرف نماز میں اپنایا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو آخری نبی کا اسوہ اپنائے۔ نبی سنن ترمذی کی روایت، نبی اور یہ روایت شمائل ترمذی میں بھی ہے، راستہ پکڑ کے آپ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک مسلمان، ایک صحابی چلے جا رہے ہیں اور ان کی لنگی جو تھی، ان کی ازار، ان کی چادر ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں میں، نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اس کی لنگی کو پیچھے سے اٹھایا۔ اس کو تو بڑا غصہ ہے، کس نے ہماری لنگی میں ہاتھ لگا دے، جانتے ہیں لنگی میں ہاتھ لگا دینا بڑا ہے۔ اس پلٹ کر کے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ نے بڑے پیار سے فرمایا، اللہ کے بندے ارفع ازارک، یہ ٹخنے کھول لے اور یہ لنگی جو زمین پر لٹک رہی ہے اس کو ذرا سا اٹھا لے، ٹخنے کھول لے۔ فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى وَأَتْقَى۔ آپ نے تین فائدہ بیان کیا۔ اگر تو نے لنگی اٹھا لیا تو ایک تو ہے انقا، تیری لنگی ہمیشہ صاف رہے گی، دھول سے، مٹی سے، کچڑے سے، غلاظت سے پاک رہے گی، بہت صاف رہے گی۔ نمبر دو ابقا، یہ زیادہ دن تک باقی رہے گی۔ کیوں؟ اگر وہ دھول مٹی میں تیری لنگی رگڑتی رہی تو مٹی سے مل کے سڑ جائے گی، دھاگے ختم ہو جائے گی۔ ابقا، یہ زیادہ دن تک باقی رہے گی۔ تیسرا فائدہ آپ نے فرمایا وَأَتْقَى، اور تیرے دل میں تقوی اللہ پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ معمولی سی چیز تھی دوستو، لباس کا، لیکن معاملہ یہاں نبی کے اسوے کا ہے۔ صحابی پلٹ پڑے، یا رسول اللہ، ان کی نگاہ اتقا پر نہ گئی، ان کی نگاہ انقا اور ابقا پر رہی۔ حالانکہ آپ نے تین چیزیں بیان کی تھی، فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى وَأَتْقَى، یہ صاف رہے گی زیادہ اور زیادہ دن تک رہے گی، یہ پائیدار رہے گی، سڑے گی نہیں۔ وَأَتْقَى، اور دل میں تقوی پیدا کرنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ سبب بن جائے گا۔ اتقا والی چیز ان کو یاد نہ رہی، ان کی نگاہ صرف ابقا اور انقا پر رہی۔ کہا یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحا، یہ کون سا سونے چاندی کی چیز ہے، ایک معمولی قسم کی چادر ہے، اگر یہ سڑ گئی، گل گئی، پرانی ہو گئی تو دوسری خرید لیں گے، کون سی بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر، اچھا تمہاری نگاہ یہ کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، دوبارہ لنگی خرید لو گے؟ اللہ کے بندے ٹھیک ہے، تو 10 لنگی ایسے خرید لے گا،
لیکن ذرا بتا، اگر تم نے ٹخلے کھول لیے، اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم نے ٹخنا کھول لیا تو کیا نبی کا اسوہ تجھے حاصل نہیں ہو جائے گا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہو، کوئی شک نہیں خرید لے گا، لیکن اگر تو اٹھا لے گا تو اللہ کے نبی کی سنت پر تیرا عمل ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، بات دل میں اتر گئی، اور راوی کہتے ہیں پھر زندگی میں ان کی لنگی جو ہے نیچے نہیں لٹکی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اسوے میں بڑا فائدہ رکھا ہے۔ ایک ذرا غور کرو، اتقا، تقویٰ کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ ہم تمام ساتھیوں کو نبی کا اسوہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی کے چال، نبی کے ڈھال، نبی کے طور طریقے، نبی کی سنت پر عمل کر لینا ایسا بہترین عمل یہ ہے کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو یاد رکھو اس کا ایک راستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، تمہاری محبت الہی اللہ اس وقت قبول کرے گا جب اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ اور اگر تم نے ہمارے نبی کی اتباع اور ہمارے نبی کی پیروی کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ کئی چیزیں عطا کرے گا۔ نمبر 1 یحببکم اللہ، نمبر 2 ویغفر لکم ذنوبکم۔ بڑی عالی شان چیزیں بیان کی اللہ نے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم نے اگر نبی کی اتباع کر لیا تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ سے محبت بندہ کرے یہ بڑا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ انسان نبی کی ایسی اطاعت کر لے کہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ کمال یہ ہے میرے بھائیوں، نبی کی اطاعت و فرما برداری ایسا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم نے نبی کی اتباع کر لیا تو دوسرا مقام اور دوسری فضیلت حاصل ہوگی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں قرآن پاک میں ہر نبی کی اطاعت و فرما برداری پر، ہر نبی کی اطاعت و فرما برداری پر گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور آخری نبی کی اتباع پر بھی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن قرآن پاک کے روح سے بڑا فرق ہے۔ ذرا غور کرو، یہاں سے جانے کے بعد کبھی موقع ملے سورہ نوح کا مطالعہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اعلان کیا، اے لوگو اگر نوح کی اطاعت کرو گے اور پیروی کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، تو تمہارے کچھ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وہاں یغفر اور ذنوب کے درمیان لفظ من آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں بعض گناہ، بعض برائیاں، تمہارے بعض قصوروں کو معاف کر دے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کی اتباع کا معاملہ آیا یا قرآن پاک اور نبیوں کے، تو اللہ نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، مغفرت اور ذنوب کے درمیان لفظ من آیا ہے۔ ایک ہی نبی ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ نے من کا لفظ استعمال نہ کیا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہ آخری نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اگر تم نے ان کی اتباع کیا تو بعض گناہ نہیں بلکہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بڑا فرق ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہمارے آخری نبی کی اتباع اور پیروی کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرے نبیوں کے بارے میں آیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ
ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا فرما بردار بنائے. نبی محسن کی محبت اور نبی کی اطاعت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صحابہ نے کیسی اطاعت کی، صحیح بخاری کی روایت ہمیں یاد آئی اور بہت سارے اہل علم نقل کیا. صحابہ کے کرنے نبی کا اسوہ اپنایا، دنیا کے چاند و ستارے بن گئے. اور آج مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے اسوے کو، نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو ترک کر دیا، دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. حضرت معاذ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی اور جلیل القدر صحابی ہیں. جہاں حضرات نے تاریخ پڑھی ہوگی، جس دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں قدم رکھے تھے، اہل مدینہ نے اتنی خوشی کا دن کبھی نہیں دیکھا تھا. اور جس دن نبی کا کی وفات ہوئی ہے، مدینے والوں نے اتنا افسوس اور غم کا دن کبھی نہیں دیکھا تھا. حضرت ابوبکر عمر فاروق، کتنے لوگوں نے اپنی سوجھ بوجھ اس دن کھو دیا مارے غم اور افسوس کے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. وہ تلوار لے کر کے آئے اور کہا کہ کسی نے کہا کہ نبی وفات پا گئی ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا. آخر کار بات زیادہ بڑھی ہے. ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا، سورۃ النساء کے سورہ آل عمران کی تلاوت کی. حضرت ابو عمر فاروق ٹھنڈے پڑ گئے، بات ختم ہی، بڑا طویل واقعہ ہے. سارے لوگ غم کر رہے ہیں اور ایک مرد مومن معاذ بن عدی ہے، ان کے پاس لوگ پہنچے، کہا الحمدللہ، اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ارے پاگل ہو گئے ہو تم، ساری دنیا نبی کی وفات پر غم کر رہی ہے اور تم کہتے ہو الحمدللہ. یہ ہے اتباع کا مقام، نبی کے سنت کی اہمیت. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج تھا. لوگوں نے اب دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، تم پاگل ہو گئے ہو اور نبی کی وفات پر الحمدللہ کہتے ہو.